بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین انہ خیر ناصر و معین وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔ الفصل السابع فی احکام الوجود السلبیہ، منها ان الوجود لا غیر له، وذلك لأن انحصار الأصالة في حقیقته يستلزم بطلان كل ما يفرض غيرا له أجنبيا عنه بطلانا ذاتیہ۔ الحمدللہ ہماری گفتگو بدایت الحکمت کے مرحلہ اولا کی 7ویں فصل میں ہے کہ یہ فصل ہفتم در حقیقت وجود کے احکامات سلبیہ کے بیان میں ہے، اور مصنف یہاں پر تقریباً 6 حکم سلبی بیان کرتے ہیں، یعنی اصل حقیقت وجود کو مد نظر رکھتے ہوئے مصنف 6 احکام سلبیہ کا تذکرہ کرتے ہیں۔ اگر آپ دقت سے دیکھیں تو در حقیقت یہ مباحث اصالت وجود کی فروعات میں سے ہے۔ خوب، لیکن مصنف نے ان احکام سلبیہ کو باقاعدہ جداگانہ طریقے سے ایک فصل قرار دے کر بیان کیا ہے۔ اچھا، ان احکامات کو ذکر کرنے سے پہلے ایک آدھ نقطے کی طرف توجہ کیجیے گا۔ پہلا نقطہ یہ ہے کہ یہ جتنے بھی احکام سلبیہ بیان کر رہے ہیں یہ حقیقت وجود خارجی کے بیان میں ہے۔ دیکھیں، جو عدم اور سفسطے کے مقابلے میں واقعیت ہے، اور اس واقعیت کو اصالت وجود کی بنا پر ہم نے کہا کہ وجود ہے، وہ جو وجود متن خارجی کو تشکیل دیتا ہے، یہاں پر یہ جتنے بھی احکام سلبیہ بیان ہو رہے ہیں اسی کے بارے میں ہے۔ اور دوسرا نقطہ جو یہاں پر مورد نظر ہونا چاہیے وہ نقطہ یہ ہے کہ اس بحث کے اندر وجود کا کوئی مرتبہ خاص مد نظر نہیں ہے، بلکہ اصل واقعیت، اصل وجود، حقیقت وجود عدم کے مقابلے میں یہاں پر مد نظر یہ ہے کہ وہ حقیقت وجود جو عدم اور سفسطے کے مقابلے میں اس حقیقت وجود کے بارے میں یہ احکامات سلبیہ ہم ذکر کر رہے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں حقیقت مطلق وجود کی بات ہو رہی ہے، نہ ان کے یہاں پر ہم وجود کے کسی مرتبہ خاص کو مد نظر رکھتے ہوں۔ تیسرا نقطہ یہ کہ یہ جو احکام سلبی وجود ہے، اگر دقت کریں تو یہ تقریباً سارے کے سارے احکامات سلبیہ پروردگار عالم کے لیے بھی ہم ذکر کرتے ہیں، کیونکہ اپنے مقام پر ثابت کرتے ہیں کہ حضرت حق صرف الوجود ہے، حقیقت وجود ہے۔ جب وہ حقیقت وجود ہے، صرف الوجود ہے، تو جو یہاں پر آپ احکامات سلبیہ مطلق وجود کے لیے ذکر کر رہے ہیں، الہیات بالمعنی الاخص میں آپ پروردگار عالم کے لیے بھی ذکر کرتے ہیں۔ اچھا، اب آتے ہیں آہستہ آہستہ ان احکامات سلبیہ کی طرف۔ پہلا حکم سلبی جو فرع اول میں مصنف ذکر کر رہے ہیں
وہ یہ ہے کہ وجود کا غیر نہیں ہے۔ اچھا، یہاں پر غیر سے مراد یعنی ایک ایسی حقیقت جو اصیل ہو اور متن ساز ہو۔ مثلا جس طریقے سے ہم نے کہا نا کہ وجود اصیل ہے اور متن ساز ہے، اصل واقعیت اور متن کو تشکیل دیتا ہے۔ ہم جو کہتے ہیں وجود کا غیر نہیں ہے، یعنی کوئی ایسا غیر نہیں ہے جو غیر اصیل ہو اور وجود کے مقابلے میں آ کر متن ساز ہو۔ مثلا اصل واقعیت کو دو چیزیں تشکیل دیتی ہوں، ایک وجود اور اس کی سائیڈ میں مثلا ایک اور چیز ہے جو غیر وجود ہے اور وہ بھی آ کر متن خارج کو تشکیل دیتا ہو۔ اس قسم کا غیر وجود کے لیے تصور نہیں ہو سکتا۔ بس دقت کیجئے گا کہ یہاں پر کیا مطلب ذکر ہو رہا ہے۔ یہاں پر ذکر یہ ہو رہا ہے کہ وجود کی طرح کوئی اور چیز ہو جو آ کر متن خارج کو تشکیل دے، اس طریقے سے نہیں ہے۔ البتہ اس عبارت سے کبھی بھی مراد یہ نہیں ہے کہ ماہیت کے جو ہے سے متن ہے، وضعیت متن ہے، اس کو ایک طریقے سے ہم واقعی قرار دیتے ہوں، اس کا انکار نہیں ہو رہا، بلکہ یہاں پر انکار کس چیز کا ہو رہا ہے؟ انکار اس نقطے کا ہو رہا ہے کہ وجود کی طرح ایک اور شے ہو، جس طریقے سے وجود متن ساز ہے اسی طریقے سے وہ شے وجود کے مقابلے میں متن ساز ہو۔ ایسا غیر وجود کے لیے تصور نہیں ہے۔ آگا کیوں وجود کا غیر نہیں ہے؟ فرماتے اس لیے کہ ہم نے کہا کہ وجود اصیل ہے۔ خوب، جب وجود اصیل ہے تو وجود کے مقابلے میں جو بھی آپ غیر فرض کریں گے وہ باطل محض ہوگا، کیونکہ آپ نے کہا کہ متن واقع کو وجود تشکیل دیتا ہے۔ خوب، جب متن واقع کو وجود تشکیل دیتا ہے تو اس کا جو بھی آپ غیر فرض کریں گے وہ بطلان محض ہوگا، لہذا وجود کا غیر متصور نہیں ہے۔ اگر یہیں سے فرع دوم میں داخل ہو جاتے ہیں کہ وجود کا ثانی نہیں ہے، وجود کا ثانی نہیں ہے، کیونکہ اصالت وجود کی بنا پر وہ چیز جو متن واقع کو، حقیقت واقع کو تشکیل دیتی ہے وہ وجود ہے، اور یہ حقیقت وجود صرف ہے، اور صرف شے لا یتسنی ولا یتکرر، پس حقیقت وجود لا یتسنی ولا یتکرر۔ یہ فرع دوم کے اصل استدلال کا بیان ہے کہ توضیح ابھی دیتا ہوں۔ فرع دوم میں کیا کہتے ہیں؟ فرع دوم میں دوسرا حکم سلبی یہ بیان ہو رہا ہے کہ وجود کا ثانی نہیں ہے۔ بھائی کیوں وجود کا ثانی نہیں ہے؟ اس لیے کہ وجود حقیقت صرف ہے، اور حقیقت صرف لا یتسنی ولا یتکرر، صرف شے میں نہ تکرر ہے نہ اثنینیت ہے، پس حقیقت وجود لا یتسنی ولا یتکرر، اس کا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اچھا، اس استدلال کو تھوڑا سا بیان کروں، توضیح دوں۔ پہلا مقدمہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ حقیقت وجود صرف ہے، اس صرف کو سمجھیں۔ یہ توحید کے مباحث میں، الہیات بالمعنی الاخص میں یہ استدلال استعمال بھی ہوتا ہے کہ برہان صدیقین کی ایک تبیین اس باب سے بھی ہے، توحید خدا کی تبیین اس باب سے ہے۔ تو اس اعتبار سے اس صرف شے کو تھوڑا سا سمجھیں۔ دیکھیں، جب بھی ہم دوئیت کی بات کرتے ہیں، تعدد کی بات کرتے ہیں، ایک سے زیادہ کی بات کرتے ہیں، تو وہاں پر کیا ہوتا ہے؟ وہاں پر یہ ہوتا ہے کہ بالاخر دو چیزوں کے درمیان آپ غیریت کو تصور کرتے ہیں۔ جب تک امتیاز نہ ہو، غیریت نہ ہو، دوئیت کا تصور نہیں ہو سکتا۔
اصلاً کہتے ہیں کہ دو فرع بر مغایرت ہے. آپ کبھی بھی دو کا تصور تبھی کرتے ہیں جب دو چیزیں ہوں، یعنی علیحدہ علیحدہ ہوں، مغایرت ہو. جب تک جدائی اور مغایرت نہ ہوگی اصلاً دو کا تصور نہیں کر سکتے. اس بات کو علمی اصطلاح میں کہتے ہیں کہ اثنینیت فرع بر مغایرت ہے. اثنینیت دوئیت وہاں پر ہوگی جہاں پر مغایرت ہو. اگر کسی بھی جہت سے مغایرت نہ ہو وہاں پر دو کا تصور نہیں آ سکتا. دو یعنی من جہت المغایرت ہو. اچھا، یہ ایک نقطہ جو حتماً ذہن میں رکھیں کہ دوئیت کے لیے مغایرت ضروری ہے. جب تک مغایرت نہیں ہوگی دوئیت نہیں آئے گی. دوسری جانب سے صرف شے یعنی فقط وہی چیز، کسی قسم کی اس کے اندر ملاوٹ نہ ہو، کسی قسم کے غیر کا اس کے اندر آپ آ کر لحاظ نہ کریں، کسی قسم کے غیر کو اس میں دخالت نہ دیں. مثال، آپ فقط انسان کو دیکھیں، صرف انسانیت. خود فقط خالی انسانیت پر اگر آپ کی نگاہ ہو تو دوئیت کا تصور نہیں کر سکتے، مگر یہ کہ جب آپ کہیں انسان اور فرس، خوب اگر اس طریقے سے کیا تو آپ نے کیا کیا؟ ایک شے کو محدود کیا. یہ انسان ہے جو حیوان ناطق ہو، اور جو حیوان ناطق نہ ہو وہ انسان نہیں ہے. خوب اگر اس طریقے سے کریں گے تو دوئیت آئے گی، لیکن خالی فقط انسانیت پر آپ کی نگاہ ہو، خوب دوئیت کا تصور نہیں آ سکتا. یا مثلا آپ کی نگاہ فقط خالی بیاض پر ہو، سفیدی پر ہو، صرف بیاض، خالی بیاض کو دیکھیں اور کسی چیز کو نہ دیکھیں. خوب فقط خالی بیاض کو دیکھیں اور اس کے ساتھ اور کسی چیز کو ضمیمہ نہ کریں تو آپ دو کا تصور نہیں لا سکتے، دوئیت کا تصور نہیں آ سکتا. اس شے کو اصطلاحاً علمی اصطلاح میں کہتے ہیں صرف شے. صرف شے یعنی فقط ممحض خالص وہی شے ہو، اس کے ساتھ کسی قسم کی ملاوٹ، کسی قسم کا ضمیمہ، کسی قسم کا خلیط تصور نہ کریں. خب جب تک اس کے ساتھ آپ کسی اور شے کو ضمیمہ نہیں کریں گے، فقط صرف اس شے پر آپ کی نگاہ ہوگی تو وہاں پر آپ تکرر اور اثنینیت کی بات نہیں کر سکتے. خب عیناً یہاں پر اس دوسری فرع کے اندر اسی نقطے کو بیان کرتے ہیں. علامہ طباطبائی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب ہم نے کہا کہ حقیقت وجود اصیل ہے، خب جب حقیقت وجود اصیل ہے تو اس کا اصلاً غیر تصور آپ نہیں کر سکتے، نہ داخلی طور پر نہ خارجی طور پر، کسی بھی طریقے سے آپ حقیقت وجود کا غیر تصور نہیں کر سکتے. اچھا، جب اس کا کوئی غیر نہیں ہے، نہ اندر سے داخل ہو نہ خارج سے باہر سے آ کر اس سے ملا ہو، خب اس کا کارن نتیجہ یہ نکلے گا کہ حقیقت وجود صرف شے ہے. خب اگر حقیقت وجود صرف شے ہو جائے تو کبرائے کلی ہمارے پاس ہے کہ صرف شے لا یتسنی ولا یتکرر. آغا صرف شے دو نہیں بن سکتی، آغا صرف شے میں تکرر نہیں ہو سکتا، تعدد نہیں ہو سکتا. تکرر اور تعدد وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر بالاخر کسی قسم کی ملاوٹ ہو، بالاخر کسی قسم کی غیریت آئے. جب تک مغایرت کا تصور نہ کریں گے تب تک وہاں پر آپ اثنینیت اور تعدد کی بات نہیں کر سکتے. قہراً وجود کا ثانی تصور نہیں کر سکتے. جس کو بھی آپ ثانی کہیں گے در حقیقت وہ پہلے کی طرف ہی پلٹے گا، پس وجود کا ثانی نہیں ہے. عزیز من، اس فر پر بہت زیادہ غور کریں، کیونکہ ہم الہیات بالمعنی الاخص خدا شناسی کی بحث میں جو پروردگار عالم کے وجود کو اس بات کرتے ہیں اور وہاں پر براہین صدیقین کو ذکر کرتے ہیں تو وہاں پر اس صرف شے سے ہم استفادہ کرتے ہیں، صرف شے سے استفادہ کرتے ہیں اور پھر آ کر براہین صدیقین میں سے کچھ تقریرات کو ہم ذکر کرتے ہیں. خب وہاں پر بہت سارے لوگ اشکال کرتے ہیں
کہ بھائی آپ کہتے ہیں کہ وجود خارجی صرف شے ہے، خب اس کو تو آپ نے برہان کے ساتھ ثابت نہیں کیا، یہ تو فقط آپ کا مدعا ہے کہ حقیقت خارجی وجود صرف شے ہے۔ وہاں پر یہ بعض لوگوں نے برہان صدیقین کی تقریرات پر اشکالات کیے ہیں، تو ان کا جواب یہی ہے کہ اس فرع کے اندر مرحوم علامہ رحمۃ اللہ علیہ حقیقت خارجی وجود کی صرافت کو ثابت کرتے ہیں کہ حقیقت خارجی وجود صرف شے ہے، یک پارچہ اس حقیقت کو عدم کے مقابلے میں آپ لحاظ کریں صرف شے ہے۔ کیوں صرف شے ہے؟ اس لیے کہ حقیقت وجود کا غیر نہیں ہے، لہذا نہ داخل سے نہ خارج سے کوئی بھی چیز آ کر وجود کے ساتھ ملاوٹ نہیں بنتی۔ خب جب کوئی بھی چیز آ کر اس کے ساتھ ملاوٹ کے طور پر نہیں بنتی تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ وجود صرف شے ہے۔ خب جب صرف شے ہے تو صرف شے لا یتسنی ولا یتکرر، کہ یہ روشن ہے مطلب۔ اچھا، یہ فرع دوم کہ عام ترین فروعات میں سے۔ اچھا، فرع چہارم، چوتھی جو فرع ہے بلکہ تیسری، پہلی فرع یہ تھی کہ وجود کا غیر نہیں ہے، اور دوسری فرع یہ تھی کہ وجود کا ثانی نہیں ہے۔ تیسری فرع ذکر کرتے ہیں کہ وجود نہ تو جوہر ہے اور نہ ہی عرض۔ عرض کیا کہ یہاں پر ہماری مراد حقیقت مطلقہ وجود ہے، وہ حقیقت مطلقہ جو عدم کے مقابلے میں یک پارچہ فقط حقیقت وجود، یہ جو ایک حقیقت واحد ہے سیال ہے، مراتب کی طرف نگاہ نہیں ہے، اس حقیقت وجود کی طرف نگاہ ہے، وہ نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ اچھا، یہاں پر تھوڑی سی وضاحتیں کرنی پڑیں گی ہمیں، اگرچہ جو دوستان فلسفے کا مختصر دورہ دیکھ چکے ہیں ان کے لیے تو آسان ہے، لیکن بعض دوستان جنہوں نے اس فلسفے کے مختصر دورے کو نہیں دیکھا ان کے لیے ان بعض اصطلاحات کی وضاحت کرنا ضروری ہے۔ آغا جوہر کی تعریف یہ ہے، ماہیتن اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع۔ جوہر اس ماہیت کو کہتے ہیں کہ اگر وہ خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر نہیں ہوتی۔ مثلا جیسے انسان، شجر، حجر، یہ سارے کے سارے جواہر ہیں، جوہر ہیں، کسی موضوع کے اندر تھوڑی ہیں۔ اس کے مقابلے میں عرض ہے۔ عرض کے لیے کہتے ہیں، فی الحال مختصر تعریف یہی سن لیں، عرض یعنی ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع۔ عرض وہ ماہیت ہے کہ جب خارج میں موجود ہوتی ہے تو کسی موضوع کے اندر موجود ہوتی ہے۔ مثلا جس طریقے سے رنگ، خب رنگ ایک ایسے عرض ہے کہ جو کسی موضوع میں ہوگا، یا مثلا میرا بولنا عرض ہے، تکلم متکلم کے ساتھ قائم ہے، موضوع کے ساتھ ہے۔ اسی طریقے سے میرا بیٹھنا عرض ہے۔ اگر اسی طریقے سے لمبائی خب عرض ہے، چوڑائی عرض ہے، کسی موضوع کے ساتھ ہے۔ اب کائنات میں کسی لمبی چیز کے علاوہ آپ کو لمبائی نہیں ملے گی، لمبائی حتماً کسی چیز کی ہوگی، کسی شے کی ہوگی، یہ لمبائی کسی موضوع کے ساتھ ہوگی، وگرنہ جدا گانا تو لمبائی نہیں ملتی آپ کو۔ خوب کہ انشاءاللہ تفصیلات ہم جوہر اور عرض کے بارے میں آگے پڑھیں گے، لیکن اجمالی طریقے سے اتنا فقط سمجھ لیں۔ اچھا، احکام سلبیہ وجود میں سے ایک حکم یہ ہے کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ اگر دلیل کیا ہے؟ ایک تو آسان دلیل میں آپ کو دے دوں، اگر جوہر اور عرض ماہیت کے سنخ سے ہے، ماہیات ہے، جبکہ اصل حقیقت وجود کے لیے ماہیت نہیں ہے۔ وجود ماہیت کے سنخ سے نہیں ہے۔ خب جب ماہیت کے سنخ سے نہیں ہے، ماہیت کے قبیل سے نہیں ہے، تو پس وجود نہ جوہر ہوگا نہ عرض ہوگا۔ آسان بالکل۔ جوہر اور عرض
ماہیت کے قبیل سے ہے، ماہیت کے سنخ سے ہے، یعنی ماہیات ہے، لیکن وجود ماہیت کی سنخ سے نہیں ہے۔ خب جب وجود ماہیت کی سنخ سے نہیں ہے تو وجود نہ جوہر ہوگا نہ عرض ہوگا۔ یہ آسان استدلال۔ مرحوم علامہ جوہر کے لیے تو اسی دلیل کو استعمال کرتے ہیں کہ وجود اصلاً از سنخ ماہیت نہیں ہے۔ درست ہے، وجود ماہیت نہیں ہے، دقت کیجئے گا، وجود ماہیت نہیں، ماہیت اور سنخ ہے، وجود اور سنخ ہے، لہذا وجود جوہر نہیں ہے۔ عرض کے لیے ایک اور دلیل بھی ذکر کرتے ہیں، اگرچہ اسی دلیل کو ذکر کر سکتے تھے علامہ، لیکن بہرحال عرض کے لیے ایک اور دلیل بھی ذکر کرتے ہیں۔ عرض کے لیے یہ دلیل ذکر کرتے ہیں کہ آغا عرض ہمیشہ موضوع کے ساتھ متقوم ہے، کیونکہ ہم نے اس کی تعریف کی، ماہیت اذا وجدت فی الخارج وجدت فی الموضوع۔ عرض وہ ماہیت ہے کہ اگر خارج میں موجود ہو تو کسی موضوع کے اندر ہے۔ خوب، یہ عرض کی تعریف ہے، اور ہم نے کہا کہ وجود عرض نہیں ہے، کیوں؟ اس لیے کہ وجود متقوم بنفس ذات ہے۔ ایسے تھوڑی ہے کہ وجود کسی چیز کے اندر موجود ہو، نہ، وجود بذات خود متن ساز ہے، نہ کہ کسی چیز میں ہوتا ہے۔ خوب، لہذا وجود عرض نہیں ہے۔ یہ مرحوم علامہ کا بیان یہاں پر۔ اچھا، ان قلتا ممکن ہے آپ کے ذہن میں آئے کہ بھائی آپ جو کہہ رہے ہیں کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو پھر ہم کیوں کہتے ہیں، مثلا ہم کہتے ہیں انسان جوہر ہے، شجر جوہر ہے، رنگ عرض ہے، طول و عرض و عمق فقط طول عرض ہے۔ خوب، ایسے کیوں کہتے ہیں؟ مگر یہ موجودات نہیں ہے، مختلف موجودات کو آپ کسی موجود کو کہتے ہیں جوہر ہے، کسی کو عرض کہتے ہیں، اور یہاں پر آپ بیان کریں کہ وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے، تو یہ کیا ہوا؟ تو عزیز من، نقطے کو سمجھیں، بات یہ ہے کہ اصل حقیقت وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ جوہر اور عرض ماہیات ہے، اور ان ماہیات کو وجود کے مراتب سے انتزاع کرتے ہیں، اس میں شک نہیں ہے۔ مختلف موجودات کے مراتب سے آپ آ کر انتزاع کرتے ہیں، اس کا ہم انکار نہیں کرتے، لیکن جیسا کہ وہاں پر بھی ذکر کیا اصالت وجود اور اعتباریت ماہیت میں، کہ ماہیت حد وجود ہے، نفاد وجود ہے، وجود کی محدودیت سے، ایک وجود اگر محدود ہے تو اس کی محدودیت سے آپ ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ دوسرے لفظوں میں کہ اس متن کی جو حیثیت ہے، وضعیت ہے، اس سے ماہیت کو انتزاع کرتے ہیں۔ خود کیونکہ وہ وجود کا مرتبہ اس ماہیت کو رکھتا ہے، لہذا ہم اس وجود کے مرتبے کو کہتے ہیں یہ جوہر ہے یا عرض ہے۔ اما اصل وجود اور حقیقت وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے۔ دقت کرے، مطلب عمیق، دقیق اور خوبصورت ہے۔ اصل وجود کبھی بھی جوہر اور عرض سے متصف نہیں ہوتا، بلکہ جب وجود کے مختلف مراتب کو دیکھتے ہیں، ان مراتب سے جب ہم ماہیات کو انتزاع کرتے ہیں تو ان ماہیات کو جوہر اور عرض کہتے ہیں۔ اور کیونکہ وہ ماہیات اس مرتبہ وجود کے ساتھ اتحاد رکھتی ہیں، اس اعتبار سے حکم و عہد المتحدین یسری الی الآخر کے باب سے اس موجود محدود کو ہم جوہر یا عرض کہتے ہیں۔ خوب، یہ ایک فرق کہ اس کے بعد مرحوم علامہ دو نقطے ذکر کرتے ہیں۔ ایک یہ کہ وجود کسی چیز کا جز نہیں ہے، اور دوسری فرق یہ کہ
وجود کا کوئی جز نہیں ہے. اچھا وجود کسی شے کا جز نہیں ہے، اس کے لیے دلیل کیا ہے؟ فرماتے ہیں اس لیے کہ وہ دوسرا جز جو آپ فرض کرتے ہیں وجود کے ساتھ ملتا ہے. خوب جب آپ کہیں کہ وجود کسی شے کا جز ہے، یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ وجود کے علاوہ کوئی اور چیز بھی ہے کہ جس کے ساتھ مل کر وجود اور وہ دونوں جز بنتے ہیں کسی تیسری چیز کے لیے. ایسا ہی ہوگا نا جب آپ وجود کو کسی شے کا جز قرار دیں گے، یعنی گویا کہ آپ نے تین چیزوں کی بات کی ہے، ایک مرکب اور دو چیزیں وہ دو اجزاء. مرکب یعنی وہ چیز کہ جس کا ایک جز وجود ہے اور ایک اور جز ہے جو مل کر اس مرکب کو تشکیل دیتے ہیں. اب ایسے ہی ہوگا نا اگر آپ وجود کو کسی شے کا جز قرار دیں تو وہاں پر یہی تصویر آئے گی کہ ایک مرکب بنا رہے کہ جس مرکب کا ایک جز وجود اور ایک جز کچھ اور ہے، پھر وہ اور وجود دونوں مل کر اس مرکب کو تشکیل دیتے ہیں. خب تصویر ایسے بنے گی. لیکن ہم نے بیان کیا کہ وجود کا اصلاً ثانی نہیں ہے، غیر نہیں ہے. خب جب غیر وجود نہیں ہے تو وجود کس کے ساتھ ملے گا؟ کیسے آپ کہیں گے کہ وجود فلاں شے کے ساتھ مل کر تیسری چیز کو تشکیل دیتا ہے؟ نہ عزیز من، وجود کا غیر نہیں ہے، لہذا وجود کسی شے کا جز نہیں بن سکتا. اچھا ان قلتا ایک مطلب یہاں پر ذکر کرتے ہیں. بھائی آپ کہتے ہیں وجود کسی شے کا جز نہیں ہوتا، حالانکہ حکماء کے ہاں ایک جملہ معروف اور مشہور ہے کہ حکماء کہتے ہیں کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود. ہر ممکن الوجود ایک ایسا جوڑا ہے جو ماہیت اور وجود سے مرکب ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں وجود کسی چیز کا جز نہیں ہوتا، حالانکہ یہ خود آپ لوگ کہتے ہیں کہ کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، کہ ہر ممکن ایک ایسا جوڑا ہے کہ جس کی ماہیت بھی ہوتی ہے اور وجود بھی ہوتا ہے، وجود اور ماہیت سے مرکب ہے. تو آپ کیسے کہتے ہیں کہ وجود کسی کا جز نہیں ہوتا؟ جواب، اگر یہ جو جملہ کہتے ہیں نا کہ کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، یہ کوئی ترکیب حقیقی کی بات تھوڑی کر رہے ہیں. ہم ایسے تھوڑی کہتے ہیں کہ جو خارج میں ممکن الوجود ہے اس کے دو جز ہیں، ایک جز کا نام وجود ہے اور دوسرے جز کا نام ماہیت ہے، پھر ان دونوں اجزاء کو ملا کر ہم کہتے ہیں کہ ممکن بنتا ہے. خب ایسی بات نہیں کر رہے، بلکہ اس نقطے کو بیان کرتے ہیں کہ جب بھی ہم ممکن الوجود دیکھتے ہیں تو ممکن الوجود محدود ہوتا ہے. اچھا جب ممکن الوجود محدود ہوتا ہے تو اس وجود محدود سے عقل انسانی دو طرح کے مفاہیم انتزاع کرتی ہے، ایک وجود اور ایک ماہیت. ایک وہ وجود محدود اور دوسری اس کی محدودیت. اسی شے کو اس عبارت میں کہہ رہے ہیں کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، کیونکہ ہر ممکن محدود ہے. خب جب محدود ہے تو وجود محدود سے دو چیزوں کو عقل انتزاع کرتی ہے، ایک کیا ہے وجود اور دوسرا محدودیت. خب اس شے کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ممکن الوجود ان دو چیزوں سے مرکب ہے. یعنی ایک اعتبار سے یہ ترکیب عقلی ہے، نہ کہ دو اصیل اور مستقل اور متن ساز چیزوں سے مرکب ہوتا ہو ممکن. دقت کیجئے گا حقیقت. اور یہ جو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ترکیب عقلی ہے اور اعتبار عقلی ہے، اس اعتبار عقلی سے بھی آگا یہ مراد نہ لیجئے گا کہ منظر آوردی ہے، اپنی طرف سے عقل نے اسے بنا ڈالا ہے. نہ، نفس الامر ہے
کہ انشاءاللہ کل یعنی آئندہ بحث ہماری نفس الامر کے بارے میں آئے گی. یعنی نفس الامر ہے، بعین معنی نفس الامر ہے کہ وہ موجود ممکن اس طریقے کا ہے کہ اس سے ان دونوں چیزوں کو میں انتزاع کرتا ہوں، وجود کو بھی اور ماہیت کو بھی، وجود کو بھی اور اس کی محدودیت کو بھی. یعنی یہ جو ہے کہ کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود، ایک مطلب یہ ہے کہ ماہیت اور وجود دو جزء اصلی نہیں ہے، اصیل نہیں ہے، یعنی دو متحصل چیزوں کا ترکب نہیں ہے، دو متن ساز چیزوں کو آپس میں ملا کر میں نے مرکب نہیں کیا. خوب یہ مطلب ایک. لیکن اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے جو یہاں پر مرحوم علامہ عبارت استعمال کرتے ہیں یہ اعتبار عقلی ہے. یعنی یہ تھوڑی ہے کہ اعتبار عقلی ہے یعنی منظر آوردی ہے، اپنی طرف سے عقل نے جال کر لیا اور گھڑ لیا اور بنا لیا. نہ ایسے بھی نہیں ہے کہ عقل نے اپنی طرف سے آ کر بنا لیا، بلکہ وہ جو ممکن الوجود موجود خارجی ہے، واقعیت خارجی اس طریقے کی ہے کہ میرا عقل اس سے ان دونوں چیزوں کو انتزاع کرتا ہے. جیسے ہی آپ کہیں گے وجود محدود تو اس سے وجودیت اور محدودیت دونوں کو آپ انتزاع کریں گے. دقت کیجئے گا. خوب یہ مطلب ہو گیا کہ وجود کسی شے کا جز نہیں ہے، کیونکہ غیر نہیں ہے، وجود کا غیر نہیں ہے. آسان لفظوں میں آخری حکم آ رہا ہے کہ وجود کا کوئی جز نہیں ہے. خوب اس مطلب کو بھی آسان زبان میں بیان کیا جا سکتا، یعنی وہی جو اوپر آپ نے دلیل دیا ہے کہ وجود کسی شے کا جز نہیں ہو سکتا کیونکہ کوئی اور شے یعنی غیر وجود. ہم نے پہلے حکم میں ثابت کیا کہ غیر وجود ندارما، غیر وجود نہیں ہے، پس وجود کسی شے کا جز نہیں ہے. اور یہاں پر جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وجود کے اجزاء نہیں ہے، یہاں پر اسی دلیل کو آپ لا سکتے ہیں کیونکہ وجود کے اجزاء یعنی غیر وجود، وجود اور غیر وجود. جب غیر وجود نہیں ہے تو وجود کے اجزاء بھی نہیں ہو سکتے. اسی بیان کو آسان زبان میں لا سکتے ہیں. لیکن مرحوم علامہ نے آخری حکم کے لیے ایک فنی بیان ذکر کیا ہے، بہت ساری اصطلاحات کو ذکر کیا ہے کہ بہرحال وہ کتاب کے اس مرحلے کے ساتھ شاید سازگار نہیں تھی، کیونکہ آپ بہت ساری ایسی اصطلاحات استعمال کر رہے ہیں کہ جو اگر تازہ بندہ بدایہ پڑھنے والا ہے تو اب تک اس نے ان اصطلاحات کو نہیں پڑھا، لہذا تھوڑا سا مشکل ہو جاتا ہے. یعنی وہ تحلیلی اور فنی بیان اچھا ہے، خوبصورت بیان ہے، دقیق عمیق بیان ہے، لیکن بدایہ کی سطح وہ بھی کتاب کے اس مرحلے کی سطح شاید اس کے ساتھ سازگار نہیں ہے. لیکن بہرحال کیونکہ بدایہ میں آیا ہے، آئندہ جلسے میں ان اصطلاحات کی مختصر توضیح اور وضاحت دے کر ہم بھی اس کو بیان کریں گے. خوب یہ ہماری جرت تو نہیں ہے کہ اس طریقے سے کہیں، یہ در حقیقت جو مطلب ہے خوب یہ استاد امینی نجات کی جانب سے ہے کہ الحق والانصاف بات ان کی درست ہے کہ مرحوم علامہ ایک دم سے آخری فرع میں مطلب کو بہت زیادہ اوپر لے کر جاتے ہیں، حالانکہ اس کو اسی سادے بیان کے ساتھ جو آپ نے اوپر ذکر کیا کہ وجود کسی کا جز نہیں ہے، وجود کا جز نہیں، اسی سادے بیان سے ثابت کر سکتے تھے. لیکن بہرحال علامہ نے یہاں پر تفصیلات دی ہیں کہ دیئے ان کو عبارت کے اندر ہم پڑھیں گے، لیکن کل، آج نہیں. آج عبارت کے اس ٹکڑے کو دیکھیں. الفصل السابع فی احکام الوجود، فرماتے ہیں کہ 7ویں فصل احکام وجود کے بیان میں. البتہ احکام وجود کون سے؟ السلبیہ، اس سلبیہ کو احکام کی صفت قرار دیں، یعنی احکام سلبیہ وجود. وجود کے 6 احکامات سلبیہ کو ذکر کرتے ہیں. منہا، ان میں سے پہلا، ان الوجود لا غیر لہ، وجود کا غیر نہیں ہے. کیوں؟ وذالک، اور یہ اس وجہ سے ہے کہ لأن انحصار الاصالت فی حقیقتہ یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا لہ اجنبیا عنہ، اس لیے کہ
جب آپ نے اصالت کو منحصر کر دیا حقیقت وجود میں، آپ نے کہا کہ اصیل فقط حقیقت وجود ہے، تو اس انحصار کا لازمہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو وجود کا غیر فرض کیا جائے وہ باطل ہو جائے گی. درست ہے. یستلزم بطلان کل ما یفرض غیرا لہ، ہر وہ شے جو وجود کا غیر فرض کیا جائے وہ باطل ہے. اجنبیاً عنہ، جو وجود سے اجنبی فرض کی جائے وہ چیز باطل ہے. بطلاناً ذاتیہ، ذاتاً باطل ہے. آقا متن حقیقت کو تشکیل دینے والا فقط وجود ہے. دوسری فرق وَمِنْهَا أَنَّهُ لَا ثَانِيَ لَهُ، وجود کا ثانی نہیں ہے. خوب کیوں؟ لِأَنَّ أَصَالَةَ حَقِيقَتِهِ الْوَاحِدَةِ، اس لیے کہ اس کی حقیقت واحدہ کی جو اصالت ہے کہ اصیل وہی حقیقت واحدہ وجود ہے. وَبُطْلَانَ كُلِّ مَا يُفْرَضُ غَيْرًا لَهُ، اور اس شے کو بھی ہم نے فرض کیا کہ اس شے کو بھی مانا کہ جو بھی اس کا غیر فرض کیا جاتا ہے وہ باطل ہے، حالق ہے. یہ لِأَنَّ أَصَالَةَ حَقِيقَتِهِ وَبُطْلَانَ كُلِّ مَا يُفْرَضُ غَيْرًا لَا يَنْفِي عَنْهُ، وجود سے نفی کرتے ہیں کس چیز کی؟ کل خلیط، کوئی بھی وجود میں ملاوٹ نہیں ہے، وجود کے ساتھ کوئی اور چیز ملی ہوئی نہیں ہے. حالا خلیط ملی ہوئی چیز داخل فی ہے اور منضمن الیہ، یا تو اس کے اندر ہو یا باہر سے اس کے ساتھ ضمیمہ ہو. ناغا کوئی بھی وجود کے ساتھ ملاوٹ نہیں ہے. نتیجہ فہو صرف فی نفسہ، نتیجہ یہ ہوگا کہ وجود صرف ہے، صرف وجود، حقیقت وجود صرف شے ہے کہ وضاحت دے چکا ہوں. وَصِرْفُ الشَّيْءِ لَا يَتَثَنَّى وَلَا يَتَكَرَّرُ، اور جو صرف شے ہے وہ دوئیت نہیں رکھتی، اس میں تکرر نہیں آتا، تعدد نہیں آتا، دوئیت بردار نہیں ہے. فَكُلُّ مَا فُرِضَ لَهُ ثَانِيًا، جو بھی آپ وجود کا دوسرا فرض کریں گے، عاد اولاً ای رجع اولاً، وہ پہلے کی طرف پلٹ کر آئے گا، یعنی وہ دوسرا نہیں ہے بلکہ وہی پہلا ہے. وَإِلَّا، اگر آپ کہیں کہ نہ وہ پہلے کی طرف نہیں پلٹتا، امتاز عنہ بشیء غیرہ، اگر وہ دوسرا اسی پہلے کی طرف نہیں پلٹتا تو پھر اس سے، یعنی وہ دوسرا پہلے سے کسی چیز کے ذریعے سے امتیاز پیدا کرے گا. کیا لا داخل فیہ او خارج عنہ، چاہے وہ شے اس کے اندر ہو یا اس سے باہر سے ضمیمہ ہوئی ہو، خب بالآخر کسی چیز کے ذریعے سے امتیاز ہوگا نا. والمفروض انتفاعہ، فرض یہ کہ وجود کا غیر نہیں ہے، پس جس کو بھی آپ دوسرا فرض کریں گے وہ پہلے کی طرف پلٹے گا. ھذا خلف. اچھا تیسرا حکم وَمِنْهَا أَنَّهُ لَيْسَ جَوْهَرًا وَلَا أَرَضًا، اگر وجود نہ جوہر ہے نہ عرض ہے. کیوں؟ اما انه ليس جوہرا، وجود جوہر نہیں ہے. فلأن الجوہر ماہیۃ اذا وجدت فی الخارج وجدت لا فی الموضوع، وہ اس لیے کہ جوہر ایک ایسی ماہیت ہے جب خارج میں موجود ہوگی تو حتماً کسی موضوع میں نہیں ہونا چاہیے اس کو، وہ کسی موضوع میں نہیں ہوتی. والوجود لیس من سنخ الماہیہ، اگر وجود ماہیت کے قبیل سے نہیں ہے اور جوہر ماہیت ہے. وَأَمَّا أَنَّهُ لَيْسَ بِعَرَضٍ، وجود عرض نہیں ہے. یہی جواب جو یہاں پر ذکر کیا وہ بھی ذکر کیا جا سکتا تھا، اس جواب کے علاوہ دوسرا جواب بھی دے رہے عرض میں خصوصیت سے. وہ یہ ہے کہ فَلِأَنَّ الْعَرَضَ مُتَقَوِّمُ الْوُجُودِ بِالْمَوْضُوعِ، اگر عرض اپنے وجود کے اعتبار سے موضوع کے ساتھ قائم ہے. والوجود متقوم بنفس ذات ہے، جبکہ وجود خود اپنی ذات کے ساتھ قائم ہے، ایسے نہیں ہے کہ وجود کسی موضوع میں ہو. وَكُلُّ شَيْءٍ مُتَقَوِّمٌ بِهِ،
بلکہ ہر چیز کا قوام وجود کے ذریعے سے، وجود کسی شے کے ساتھ قائم نہیں ہے، پس وجود عرض بھی نہیں ہے۔ خوب عرض کیا تھا نا، یہ ساری صفات سلبیہ خود خداوند منان کے لیے بھی آپ جاری کر سکتے ہیں۔ آغا خدا کا غیر نہیں ہے، آغا خدا کا ثانی نہیں ہے کیونکہ حقیقت وجود ہے، آغا خدا نہ جوہر ہے نہ عرض ہے کیونکہ جوہر و عرض ماہیات ہیں۔ اینن یہ بیان پروردگار عالم کے بارے میں بھی آ سکتا ہے۔ البتہ دوسرے حکماء نے ان تینوں فروعات کو ایسے ذکر کیا ہے۔ مرحوم علامہ نے پہلے کے لیے کیا کہا تھا؟ فرع اول کے لیے کہا کہ وجود کا غیر نہیں ہے، تو دوسرے حکماء نے اسی فرق کو ذکر کیا، ان الوجود لا ضد لہ۔ یا مثلا دوسری جو فرع ہے اس میں علامہ نے کہا کہ وجود کا ثانی نہیں ہے، دوسرے بزرگان نے کہا کہ وجود کا لا مثل لہ یا لا ند لہ، ایسے ذکر کرتے ہیں۔ لیکن علامہ نے ان عبارات کو تھوڑا سا چینج کیا۔ خوب چوتھی اگلی فرض جو یہاں پر ذکر کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ انہو لیس جزءا لشیء، آغا وجود کسی چیز کا جز نہیں ہے، کیونکہ لأن الجزء الآخر المفروض غیرو، کیونکہ جو دوسرا آپ جز فرض کر رہے ہیں وہ غیر وجود ہوگا۔ والوجود لا غیر لہ، بھئی آپ نے تو پڑھ لیا کہ وجود کا غیر نہیں ہے۔ ان قلتا، پھر یہ کیا ہے عبارت؟ وما قیل ان کل ممکن زوج ترکیبی من ماہیت و وجود فاعتبار عقلی۔ آغا یہ جو حکمہ کا جملہ ہے اور قانون مشہور ہے کہ ہر ممکن ایسا جوڑا ہے کہ جو مرکب ہے ماہیت اور وجود سے، یہ ایک اعتبار عقلی ہے۔ میں نے کہا کہ اس اعتبار عقلی کو سمجھے کہ اعتبار عقلی ہے یعنی کیا؟ نہیں ان کے مرحوم علامہ یہ کہتے ہیں اعتبار عقلی ہے یعنی عقل کی بناوٹ ہے، مندر آوردی ہے، جعلی ہے، عقل نے اپنی طرف سے بنا لیا۔ نہ نہ نہ، یہ کہنا مقصود نہیں ہے، بلکہ اعتبار عقلی سے مراد یہ ہے کہ بابا یہ ترکیب عقلی ہے، ترکیب تحلیلی ہے۔ ترکیب تحلیلی ہے یعنی کیا؟ یعنی وہ جو موجود ہے محدود ہے خارج میں، جب اس کو عقل ذہن میں تحلیل کرتی ہے تو اسے وجود اور ماہیت سمجھ میں آتے ہیں۔ اما لیکن وہ ممکن موجود ایسا ہے کہ جس سے عقل یوں سمجھتی ہے۔ دوسری عبارت میں، دوسرے لفظوں میں یہ کہنا چاہتے ہیں کہ عقل اس نقطے کی نسبت سے منفعل ہے، واقعیت اس طریقے سے، لہذا عقل اس طریقے سے سمجھ رہا ہے۔ نہیں ان کے اعتبار عقلی سے مراد یہ ہے کہ جہل عقلی ہے، عقل نے اپنی طرف سے گھڑ لیا ہے اس کو، درست؟ البتہ اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے بھی نہیں ہے کہ یہ دونوں جزء اصیل جو جدا گانہ طریقے سے متن واقع کو تشکیل دیتے ہوں، ایسے بھی نہیں ہے۔ کہتے ہیں فاعتبار عقلی، یہ ایک تحلیل عقلی ہے، ناظر الی الملازمۃ بین الوجود الامکانی والماہیہ، اس نقطے کی طرف ناظر ہے کہ جو بھی وجود امکانی ہے وہ لازم ملزوم ہے ماہیت کے ساتھ، اگر جو بھی ممکن ہوگا اس کی ماہیت ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ماہیت حد وجود ہے اور جو بھی ممکن الوجود ہے وہ محدود ہے، لہذا ہر ممکن الوجود کے لیے ماہیت ہے۔ لا انہ ترکیب من جزئین اصیلین، نہیں ان کے مقصود یہ ہے کہ یہ ترکیب دو اصیل جزءوں کے ذریعے سے ہے کہ ایک جز جدا گانہ وجود اور دوسرا جز جدا گانہ ماہیت ہو، نہ ایسے نہیں ہے۔ ہو باقی آخری حکم رہتا ہے کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ پس 5 احکام سلبیہ بیان ہوئے، وجود کا غیر نہیں 1، وجود کا ثانی نہیں 2، وجود جوہر نہیں 3، وجود عرض نہیں 4، وجود کسی کا جز نہیں 5۔ باقی 6واں نقطہ رہتا ہے کہ وجود کا جز نہیں ہے، کہ انشاءاللہ اس کو کل ذکر کریں گے۔ وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین، آلہ الطاہرین، آلہ الطاہرین۔